اور اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت کر کے اس کو خدا کی رحمت سے دور کر کے جہنم، میری بات ہے جہنمی ہوگا نا، جنت میں تو نہیں جائے گا نا، جس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہو جائے جنت میں تو نہیں جائے گا نا، گارنٹی ہو گئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ مروان کو عثمان نے اپنی بیٹی کیوں دے دی، آپ کے تیسرے خلیفہ صاحب؟ کوئی جواب نہیں ان لوگوں کے پاس، یہی سوال ان لوگوں سے کر لیں، سنیوں سے، نہیں جواب دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں کہ مولا علی نے بارضائے رغبت کی ہے، یعنی خود آپ کا دعویٰ ہی شیعہ کتابوں سے رد ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو شیر خدا تھے، وہ کیسے چپ ہو سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ حضرت لوط نے کیا بگاڑ لیا اپنی قوم کا؟ حضرت لوط تلوار لے کے اپنی قوم کی چیتھڑے کر دیتے، کہتے ہیں تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے مہمانوں کی طرف، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ یعنی آپ انہی رشتوں کو، ان شادیوں کو ہی عنوان بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ایمان ثابت کر رہے ہیں، انہی شادیوں کو عنوان بنا کر جناب بڑے اچھے تعلقات، حسن معاملات، رحماء بینہم جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا یہ ثابت کر کے دیں، یہ میں نے اتنی ساری آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے جوابات دیں، کوئی ان کا مائی کا لال آئے ان سوالوں کے جوابات دے، نہیں دے پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ کی خدمت میں اعلان بھی کیا تھا کہ ایک کتاب کے جس میں تقریباً 185 کے قریب سوالات کیے گئے، اور کہا کہ شیعہ جوانوں کو رائے حق پر گامزن رکھنے والے سوالات، ایسے سوالات کے جنہوں نے شیعوں کو رائے حق دکھائی ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں رائے حق۔ اب وہ سوالات رکھیں گے، ہم دیکھیں گے یہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور اس کے سوالات کیسے شیعوں کو رائے حق کی طرف لاتے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اس بھائی نے مقدمہ لکھا ہے، مقدمہ لکھنے کے بعد آگے چلیں۔ سوالات کے جھروکوں سے جوابات کی کرنیں، پہلا سوال جی کرنے لگے ہیں، لیکن سوال سے پہلے مقدمہ قائم کر رہا ہے بندہ، تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی امام معصوم ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن الخطاب سے کرتے ہیں، جو کہ حضرت حسن حسین کی حقیقی بہن ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ شیعہ حضرات اپنے اس اعتراف کی بنیاد پر دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلا، حضرت علی غیر معصوم ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کی۔ حضرت علی غیر معصوم ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کی۔ اچھا، یعنی ایسے شخص سے شادی کرنے سے بندہ غیر معصوم ہو جاتا ہے، تو حضرت لوط کا کیا بنے گا؟ ہم سائل سے پوچھیں گے کہ حضرت لوط کا کیا بنے گا، ہم انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں آگے۔ اور یہ چیز شیعہ مذہب کے عقائد اساسی کے منافی ہے، بلکہ اس بات سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ کوئی امام بھی معصوم نہیں، کیونکہ وہ بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہے۔ امام علی معصوم ہے، اب چونکہ علی کی اولاد میں سے ہیں، اگر باپ غیر معصوم ہے تو اولاد کیسے معصوم ہوگی؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ معصوم ہے یا نہیں ہے؟ ان کے والدین معصوم تھے؟ نہیں، معصوم نہیں تھے۔ اگر یعنی صرف اولاد اور باپ کے تعلق سے دیکھنا ہے تو یہ تعلق یوں پھر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، حضرت علی نے رضا اور رغبت حضرت عمر کو اپنا داماد بنایا، یہ سوال، لہٰذا یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی بین دلیل ہے۔ یہ دو سوال انہوں نے کیا، ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو موصوف بیان کر رہے تھے کہ جناب حضرت علی نے اپنی جو صاحبزادی ہے اس کی شادی کس سے کی؟ حضرت عمر سے۔ کافر سے کیسے شادی کی؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، اب ہم اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی بات میں کتنی حقیقت ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید میں حضرت لوط کے حوالے سے کیا آیا کہ حضرت لوط کی جو قوم ہے وہ کیا چاہ رہی تھی؟ وہ ان جو مہمان آئے تھے، جو دو فرشتے تھے، ان پر تعرض کرنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہی تھی اور یہ سارے معاملات۔ تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو حضرت لوط کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ جو میری بچیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ کیا ہیں؟ ہم وہ آیت آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی کہ قرآن مجید میں پھر حضرت لوط کا کیا بنے گا، وہ کیا مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے، وہ معصوم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم ذرا وہ آیت آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ دو مقامات پہ ابھی تک میں نے اس واقعے کو دیکھا ہے مکمل۔ اب دیکھیں سورہ ہود میں، غالباً سورہ ہود آیت نمبر 78، ٹھیک ہے، کہ اور لوط کی قوم بے تحاشا دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی اور یہ لوگ پہلے سے بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط نے کہا، کیا کہتے ہیں، قال یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، کیا ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخذونی فی ضیفی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت لوط کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس تم اللہ کا فاتقوا اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، ولا
تو خذونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت لوط، آپ نے کیونکہ سوال میں یہ اس بھائی صاحب نے جو کتاب نے اس نے سوال میں جو چیز رکھی وہ یہ کہ حضرت علی غیر معصوم ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کافر سے کی. تو حضرت لوط جو ہیں وہ یہ جو کام کر رہے ہیں جو معصوم ہے، انبیاء تو آپ کی نظر میں معصوم ہے نا، یا آپ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے؟ ایک معصوم نبی نے اپنی بیٹی کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان کو چھوڑ دو، میری بیٹیاں حاضر ہیں، پھر کہا مجھے رسوا نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ حضرت لوط کیسے رسوا ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کے پاس ایک مقام نبوت ہے، ان کے پاس اس مقام نبوت کو خطرے میں دیکھا کہ میں جو خدا کا بھیجا ہوا ہوں، میرے مہمانوں کے ساتھ اگر یہ کام ہوگا تو یہ میرے لیے رسوائی کا کام سبب بنے گا کہ بھائی یہ خدا کا نبی ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کہتا ہے، لیکن اس کے پاس مہمان آتی ہیں، یہ اپنی قوم کے سامنے ان کو پیش کر دیتا ہے، یا وہ قوم جو ہے ان کے ساتھ این گین کر دیتی ہے، اللہ یعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت لوط نے وہاں پر کیا کیا؟ اپنے اس مقام کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، مجھے رسوا مت کرو، مجھے رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ان سے کر لو. حضرت لوط نے باقاعدہ آفر کروائی. آ جائیں حضرت علی والے مسئلے میں. ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیا کہ حضرت علی نے کہا کہ کر لو شادی. عمر نے کیا کہا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بیٹی سے شادی کر لو؟ عمر نے ہماری روایات کے مطابق، چونکہ آپ نے جو بات کی ہے ہم ذرا وہ اس روایت کو بھی دیکھ لینا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت ام کلثوم کی جو شادی ہے اس حوالے سے روایت کیا ہے. یہ روایت ملاحظہ کیجیے، الکافی ہے. اب دیکھیں روایت کیا ہے، یہ روایت ملاحظہ کیجیے. محمد بن ابی عمیر عن ہشام بن سالم کہ انا ابی عبداللہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین انہا صبیہ، کہ جب عمر نے رشتہ طلب کیا تو کہا کہ یہ چھوٹی بچی ہے. قال فلاکی العباس فقال مالی ابی باس، کہ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا جو چچا زاد ہے وہ تمہارا بھتیجا حضرت عباس بن عبد المطلب یہ بنیں گے رسول اللہ کے مولا علی کے چچا. ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہے جی، میں رشتہ نہیں دے رہا مجھے، ابن عقیق تیرے بھائی کا بیٹا. ہاں، فردانی، اس نے مجھے رد کر دیا. مولا علی نے تو یہاں پہ رد کر دیا ہے، اور ان بھائی صاحب نے کیا دکھایا یہ کہ فردانی، مولا علی نے، عمر کہہ رہا ہے خطب تو الی ابن عقیق، میں تیرے بھائی کے بیٹے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، فردانی، اس نے مجھے رد کر دیا. اور ان موصوف نے کیا لکھا یہاں پر، ہم ذرا اس کی سوال کو دیکھیں جو اس نے سوال وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس سوال کو بھی دیکھیں، اور میں نے پھر یہ روایت آپ کو دکھائی ہے. یہ ہم سوال دیکھ لیں، سوال دیکھیں جی، یہ سوال ملاحظہ کریں. کہتا ہے جی ہاں، حضرت علی نے بارزار رغبت حضرت عمر کو اپنا داماد بنا لیا، لہٰذا یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ شیعہ روایت. شیعہ روایت کو دیکھنا نا، آپ نے شیعوں کے اوپر دلیل قائم کی ہے، برزا اور رغبت اپنا داماد بنا لیا. اب روایت دیکھیں، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت، ہاں یہ اب میں نے بالکل اس کے ساتھ یوں رکھ دیا تاکہ نظر آ جائے. اب دیکھیے ہم ہی حضرت علی نے برزا رغبت حضرت عمر کو اپنا داماد بنا لیا. یہاں پر عمر کیا کہہ رہا ہے؟ خطب تو الی ابن عقیق، تیرے بھائی کے بیٹے سے میں نے رشتہ طلب کیا، فردانی، اس نے مجھے جواب دے دیا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں گا علی کے ساتھ، ولا اقیمن علیہ شاہدین بانہ سرقہ، میں 2 گواہ قائم کروں گا جو یہ گواہی دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کا خلیفہ، اس وقت کا حاکم، کہ 2 گواہ لے کر آؤں گا، وہ گواہی دیں گے کہ علی نے چوری کی ہے، ولا اقطعن یمینہ، اور اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، فاتاہ عباس، مولا علی کے پاس عباس آتے ہیں، فاخبرہ، اور وہ مولا علی کو باخبر کرتے ہیں، وسالہ ان یجعل الامر الیہ فجعلہ الیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے سپرد کر دیں، اور مولا علی عباس کے سپرد کر دیتے ہیں اس مسئلے کو. تو اب مجھے یہ ذرا دکھائیں کہ یہ جو آپ نے سوال یہاں پہ رکھا ہے اور یہاں پہ جو روایت ہے، یہ اس میں تو 90 ڈگری کا اختلاف ہے، 90 ڈگری کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس سے رشتہ داری سے کیا کرتے ہیں؟ نتیجہ نکال رہے ہیں. ہم رشتہ داری سے نتیجہ نکالتے ہیں. اب ہم کریں گے جو ہے نا رشتہ داری سے نتیجہ نکالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی اپنی کتابوں کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں، بدائع التفسیر
ابن قیم الجوزی المجلد الثالث، وہ کہتے ہیں فلو نفعت الوصلۃ القرابہ والمصاہرہ او النکاح مع عدم الایمان لنفعت الوصلہ التي كانت بین نوح ولوط وامرأتہما، کہ اگر وصلت قرابت یعنی رشتہ داری جو ہے وہ نفع پہنچاتی، سسر و دمادی، بیوی ہونا، نکاح ہونا، یہ چیزیں اگر مع عدم الایمان، ایمان نہ ہونے کے ساتھ، یعنی شخص مومن نہیں ہے، اور ان چیزوں کا کہ یہ فلاں کا سسر ہے، یہ فلاں کا دماد ہے، یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی، تو سب سے پہلے ان چیزوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو، ان کو ان چیز کا فائدہ پہنچتا۔ وہ کہتے ہیں ان چیزیں نہیں فائدہ پہنچاتی۔ آپ پھر کیسے اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ جناب ان چیزوں سے فائدہ پہنچے گا اور وہ جناب مومن ہو جائیں گے؟ حضرت رسول اللہ کے جو سسر تھے حیی بن اخطب، یہودیوں کا سردار تھا، جنت میں جائے گا؟ وہ جا کر کہے کہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے وہ محمد کے رشتے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سسر ان کا، مجھے جنت میں بھیج دو۔ کہا نہیں، تمہارا ایمان نہیں تھا، اس سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ خود مروان کیا ہے؟ مروان کے بارے میں آپ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ اب یہ دیکھیے گا، مروان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں، روایت ملاحظہ کیجئے کہ مروان پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین، کئی دفعہ دکھا چکا ہوں میں یہ روایت۔ عبداللہ ابن زبیر کیا کہتا ہے، اور وہ کعبے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم لقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس پر؟ فلان وما ولد من صلبہ، جو اس کے صلب سے پیدا ہوگا، اس پر لعنت کی۔ کون تھا؟ مروان تھا۔ فلان کون تھا؟ مروان تھا۔ وہ ہم آپ کو دیگر روایات سے دکھاتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، خود نیچے آ گیا لقد لعن اللہ الحکم وما ولد، اور جو اس سے پیدا ہوگا اس کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کیا بنے گا؟ یہ یہاں سے ملاحظہ کیجیے، مسند امام احمد بن حنبل سے یہی روایت ہے، عبداللہ ابن زبیر نے یہ بات کی، رجال و ثقات رجال و شیخین، اور صحیح الاسناد ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اب ہمارا سوال ہے کہ مروان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، اس کے باپ پر بھی، مروان پہ بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی، اس لعنت کے باوجود بھائی رسول اللہ کی لعنت ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ جب کسی پہ لعنت بھیج رہی ہیں، کیا وہ لعنت سے مطلب خدا کی رحمت سے دور؟ جو شخص خدا کی رحمت سے دور ہو اور اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت کر کے اس کو خدا کی رحمت سے دور کر کے جہنم، میری بات ہے جہنمی ہوگا نا، جنت میں تو نہیں جائے گا نا، جس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہو جائے جنت میں تو نہیں جائے گا نا، گارنٹی ہو گئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ مروان کو عثمان نے اپنی بیٹی کیوں دے دی، آپ کے تیسرے خلیفہ صاحب نے؟ اب کیونکہ بیٹی دے دی ہے، آپ نے کہا نا کہ خلیفہ نے، آپ خلیفہ کو مومن مانتے نہیں مانتے؟ عشرہ مبشرہ میں سے مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں جی، مومن تھے، رسول کے خلیفے بھی تھے۔ اب مجھے بتائیں انہوں نے جو اپنی بیٹی دی مروان کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ عثمان نے رسول کی بے حرمتی کی یا نہیں کی؟ کس وجہ؟ رسول کے فرمان کو الیاذ باللہ پس پش ڈال دیا، پاؤں تلے رون دیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ایسے شخص ہو جس کو رسول کریں تو لانتی ہے، ایک بندہ وہاں سے کھڑا ہو جائے میں تو اس کو بیٹی کا رشتہ دوں گا، رسول کہیں گے کیا تم نہیں دیکھ رہے میں اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے دور ہوگا، یعنی میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو پھر بھی اپنے اس کو داماد بناؤں گا، اپنی بیٹی دوں گا۔ اور بیٹی انسان کس کو دیتا ہے؟ آپ لوگ اپنی روایات میں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے بیان کرتے ہیں، بیٹی انسان ہمیشہ پاک سیرت، نیک سیرت، اچھے اخلاق کے مالک اور فلاں فلاں فلاں، ایسا بندے کا رشتہ دیکھو کہ جو تمہاری بیٹی کے لیے بہت اچھا ہو، دین میں بھی اس کا جو ہے وہ ہم پلہ ہو، دنیا میں بھی ہم پلہ ہو، فلاں فلاں، یہ سارے معاملات۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ وہ چیز ہے، اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ان لوگوں کے پاس۔ یہی سوال ان لوگوں سے کر لیں، سنیوں سے، نہیں جواب دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں کہ مولا علی نے بارضائے رغبت کی ہے، یعنی خود آپ کا دعویٰ ہی شیعہ کتابوں سے رد ہو جاتا ہے جب رضا و رغبت نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس پہ تو عمر کی مذمت ہے، باقاعدہ عمر کی مذمت ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو شیر خدا تھے، وہ کیسے چپ ہو سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ حضرت لوط نے کیا بگاڑ لیا اپنی قوم کا؟ حضرت لوط تلوار لے کے اپنی قوم کی چیتھڑے کر دیتے، کہتے تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے مہمانوں کی طرف، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ غیرت تو سب میں برابر ہے نا، آپ کہیں کہ آپ مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، جی افضل مانتے ہیں، غیرت تو سیم ہے نا ان میں، یعنی غیرت کا تعلق فطرت سے ہے، غیرت کا تعلق تو فطرت سے ہے، نبی کی فطرت میں بھی وہی غیرت ہے جو معصوم ہے، امام کی فطرت میں غیرت ہے، اب اس غیرت کا جو تقاضا ہے وہاں پر بھی وہی اس غیرت کا تقاضا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں
اصلا آپ کا یہ تک نہیں بنتا کہنا کہ جی آپ ان کو افضل مانتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر افضل مانتے ہیں کیا مطلب ہے کہ جو مفضول ہوگا اس کی غیرت نہیں ہوگی, اس میں غیرت نہیں ہوگی, اس میں غیرت نہیں ہوگی. ابو بکر جو ہے وہ عمر سے آپ لوگ افضل مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو بس ابو بکر میں غیرت ہے, عمر میں غیرت نہیں ہے کیونکہ وہ مفضول ہے. افضل میں غیرت ہوتی ہے. یعنی کوئی منطق نہیں بنتی, یعنی کوئی تک نہیں بنتا, یعنی نہایت غیر منطقی بات ہوگی. تو پھر جب غیرت کا تعلق فطرت سے ہے, وہ چاہے نبی کی فطرت ہو چاہے امام معصوم کی فطرت ہو, ان دونوں میں غیرت پائی جاتی ہے. تو اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر معصوم امام نے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا, وہ اپنی بیٹی دے دی. ہم کہ وہاں پہ معصوم نبی نے کیا کیا, کون سی تلوار؟ حتیٰ کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. سورہ ہود کی آیت نمبر 79. لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہیں روکنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. اللہ کا نمائندہ کمزور, خود منصوص من اللہ. آپ منصوص من اللہ کا پہاڑا پڑھتے ہیں نا, منصوص من اللہ ہے. آپ لوگ جو چیز حضرت لوط کے لیے بیان کریں گے نا, آپ کہیں علیہ باللہ بزدل, آپ لوگ کہیں غیرت نہیں تھی, آپ اپنی بیٹی کو یہ کر دیا, بیان کریں. ادھر عثمان بھی ہے, معصوم اور غیر معصوم ہم نے اپنے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. فیصلہ عوام نے کر رہے ہیں اس مسئلے میں. میں ابھی تاریخی طور پہ جا ہی نہیں رہا, میں ابھی ثابت کروں, وہ تو انشاءاللہ کوئی مناظرہ ہوگا تو بتائیں گے کہ کلثوم بنت فاطمہ تھے ہی نہیں. سرے سے مسئلہ ہی قضیہ جو ہے وہ منتفی ہو جاتا ہے. تو آپ یہاں پر کیا کریں گے, ہمارا ان سے سوال ہے. ٹھیک ہے بھائی. ایک پھر دوسری بات ہے کہ کافر, ہم عمر کے متعلق کافر اس کی والی بات کی. بھائی ہم نے 10 مرتبہ کہا ہے کہ عمر مسلمان تھا, عبداللہ بن ابی جیسے مسلمان تھا, عبداللہ بن ابی جیسے مسلمان تھا. عمر کو اس طرح سے مسلمان تھا. عمر ظاہر پر جو ہے وہ معاملات کا اجرا ہوتا ہے, احکامات لاگو ہوتے ہیں, ظاہر طور پر مسلمان تھا. باقی اس نے ایسے کام کیے, فلاں 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 کام کیے, اس سے وہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا, وہ واضح ہے. تو پھر آپ کا خود یہ مدعا بیان کرنا, حضرت ابراہیم آپ کے مذہب کے مطابق, آخری مثال دوں اور ختم کروں, حضرت ابراہیم آپ کے مذہب کے مطابق, اہل سنت مذہب بخاری مسلم کی روایت کے مطابق معصوم ہے, اولو العزم انبیاء میں سے, اولو العزم انبیاء میں سے. اپنی بیوی کو, ان کی زوجیت میں, یہ تو بیٹی نا, یہاں پہ تو ایک حلال رشتہ قائم ہو رہا ہے نا, حلال رشتہ قائم ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں منصوص من اللہ فارغ, نہیں منصوص من اللہ تو راہ ہی نہیں. پھر ٹھیک ہے, آپ اپنے قاعدے کو قابو رکھیے گا. اپنی بیوی کو ظالم بادشاہ کے پاس زنا کے لیے بھیج دیتا ہے. منصوصیت کہاں گئی, غیرت کہاں گئی؟ بخاری مسلم کی روایت ہے, انکار نہیں کر سکتے آپ لوگ. اس قضیے کا انکار تو اصلاً آپ کے کوئی بھی مذہب کا بندہ نہیں کر سکتا, یعنی آپ کہیں اہل حدیث, دیوبند, بریلی, کوئی نہیں کر سکتا. تو اب ہمارا یہاں پہ سوال لے دے کہ یہی ہوگا کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی. پھر آپ اہل سنت کے ہاں ہے کہ عبداللہ بن جعفر کی ایک صاحبزادی تھی, اس کا رشتہ جو ہے وہ مروان کے ساتھ ہوتا ہے. میں اگر وہ روایت ڈھونڈ لاؤں آپ کے لیے, آخر میں وہی روایت دکھا دیتا ہوں آپ کو, وہ روایت آپ کے لیے بیان کریں تاکہ قضیہ جو ہے وہ مزید واضح و روشن ہو جائے. اب یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے. روایت ہے ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہ انہ زوج ابنتہ من الحجاج ابن یوسف, حجاج ابن یوسف سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. فقال لہا, اور اسے کیا کہا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, سند اس کی صحیح ہے, کہ جب اس کے پاس جاؤ تو کیا کہنا, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, یعنی یہ تم نے جا کے پڑھنا ہے. اب اس کے اوپر شارع جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو جس کی شادی ہوئی حجاج کے ساتھ, اب یہ دیکھیے گا, کہا کہ هو الحجاج ابن یوسف الوالی الظالم الذی اشتہر بظلمہ وسفکہ للدماء, کہ سیاحت آگے کہتے ہیں اس کا ذکر ہے, اس میں آ جائے گا. اس سے کیا کیا کہ حجاج کے ساتھ, یعنی ایک ظالم فاسق کے ساتھ شادی ہو گئی. حاکم وقت تھا نا. اب ان کی عبداللہ بن جعفر کی جو ہے وہ بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے ان سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے, چونکہ آپ کے مذہب کے مطابق عبداللہ ابن جعفر جو ہیں وہ اہل البیت میں سے, آپ چونکہ اہل البیت کا ایک بہت دائرہ وسیع رکھتے ہیں, تو اہل البیت کے اس شخص
نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کو دعا بھی دی کہ جب اس کے پاس جانا یہ دعا پڑھنا تاکہ اس سے تم محفوظ رہو. اور خود ان کے شاعر نے لکھا کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک اس وقت کا حاکم تھا، ظالم تھا، اپنے ظلم اور خون بہانے میں مشہور و معروف تھا، لیکن یہاں پر شادی ہو جاتی ہے، یہ شادی زور زبردستی کی ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان اہل البیت کے جو وہاں پر اس وقت کوئی غیرت مند موجود نہیں تھا اہل البیت کے، آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق پوچھ رہے ہیں کہ یہ اہل البیت کے یہ سارے افراد اللہ اعوذ باللہ بغیرت ہو جائیں گے؟ اللہ اعوذ باللہ بغیرت ہو جائیں گے؟ منسوسیت اور غیر منسوسیت سے ہٹ کے ہم غیرت کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت کے لوگوں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ظاہری بات ہے کہ صحابہ و تابعین موجود تھے، تو ان لوگوں نے اہل بیت کا کیا تحفظ کیا اس مسئلے میں کہ ایک ظالم اور جو ملعون ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لوگوں کا خون بہاتا ہے، قاتل ہے، اس سے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ گرچہ ان کو ورد بتا رہے ہیں اور مجبوری ان کی شادی بھی ہو گئی. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو شادی ہوئی اس میں کس کا فالٹ ہے؟ یہ اس سے وہ جو حجاج بن یوسف ہے وہ بہت اچھا بن جائے گا اہل سنت کی نگاہ میں، حجاج بن یوسف یہاں سے راضی اللہ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہو گئی تھی. تو اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری ہونے سے آپ کے مذہب میں کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حجاج بن یوسف جنت میں جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں جائے گا. یعنی آپ انہی رشتوں کو، ان شادیوں کو ہی عنوان بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ایمان ثابت کر رہے ہیں. انہی شادیوں کو عنوان بنا کر جناب بڑے اچھے تعلقات، حسن معاملات، رحماء بینہم جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں. تو اب ہم ذرا یہ ثابت کر کے دیں. یہ میں نے اتنی ساری آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے جوابات دیں. کوئی ان کا مائی کا لال آئے ان سوالوں کے جوابات دے، نہیں دے پائیں گے. تو لہٰذا آپ نے جو پہلا سوال ہی اپنی کتاب میں تشیع کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور کہا کہ شیعوں کو اس سے ہدایت ملے گی، کیا اس سے تو آپ لوگوں کی اپنی گمراہی زیادہ واضح ہو گئی. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں مزید اس پر کلام کریں گے اور مزید جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.